الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو عید قربا کے پرمسرت موقع پر سنت ابراہیمی کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید اس کا کرم اور احسان ہے کہ یہ موقع قربانی کا بخیر و عافیت گزر رہا ہے۔ آج اس کا دوسرا دن ہے اور کل اس کا آخری دن ہے قربانی کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی پر اپنے بندوں کو بڑے انعام سے نوازتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو زمین پر جانور کا خون نہیں گرتا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ کس قدر اس کا احسان ہے کہ اس نے اس مبارک عمل پر ہمیں اتنی برکتوں سے اور رحمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ نبوت کے شروع کے زمانے میں بڑی غربت اور مسکنت کا دور تھا۔ صحابہ کرام اکثر و بیشتر بڑی مجاہدے کی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے گھروں کے اندر چولہے بھی نہیں جلتے تھے۔ خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم دو دو چاند دیکھ لیتے تھے، یعنی دو دو مہینہ گزر جاتا تھا اور ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ حیرت سے پوچھا کہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرماتی ہیں کہ کھجور اور پانی پر ہم لوگوں کا گزارا ہوتا تھا۔ ایسی مشقت اور تنگی والی زندگی تھی۔ اس زمانے میں بھی قربانی ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو فراخی اور وسعت ہوتی تھی ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم قربانی کرو اور قربانی کا گوشت جمع کر کے مت رکھو۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا شروع میں کہ قربانی کا گوشت جس طریقے سے آج ہم سب رکھتے ہیں اور بہت دنوں تک اسے کھاتے رہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ جتنی ضرورت ہے جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، لیکن جمع کر کے مت رکھنا۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ قربانی گنے چنے گھروں میں ہوتی تھی، بہت
کم تعداد میں لوگ قربانی کرتے تھے، لوگوں کے حالات ہی ایسے نہیں تھے کہ وہ قربانی کر سکیں یا ان پر قربانی واجب ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں جب اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو فتوحات عطا فرمائی اور خوشحالی آنے لگی، اب وہ تنگی اور مشقت کا دور کم ہو گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، ہم نے تم کو قربانی کا گوشت جمع کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم جمع کرنا چاہو تو اس کو جمع کر سکتے ہو اور جب تک چاہو کھا سکتے ہو۔ یہ حالات کی بات ہے کہ اس وقت حالات بڑے مشکل تھے، بڑی تنگی اور فقر و فاقہ کا دور تھا، تو آپ نے منع فرما دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اب تو بڑی فراخی عطا فرمائی ہے، اب تو لوگوں کے پاس بڑی وسعت ہے، اور شاید ہی کوئی گھر ہمارے محلے کا ہو جہاں قربانی نہ ہوتی ہو، یا اگر مستقل جانور کی قربانی نہیں کر سکتے تو وہ حصے کی قربانی کر لیتے ہیں، کم پیسے میں ان کا کام چل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے حالات بدل دیے ہیں، اس لیے اب قربانی کا گوشت جمع کر کے رکھنے کی کوئی بندش نہیں ہے، اور اب تو سہولت اتنی، فریزر، ٹھنڈی مشین، اس میں اگر مہینوں رکھیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور لوگ رکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا کہ قربانی کا یہ 2 دن کا عمل مکمل ہوا امن و عافیت کے ساتھ، اور آپ نے بھی ان ضابطے کا لحاظ رکھا جو حکومت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا تھا، اور کوئی پورے شہر میں الحمدللہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔ اس لیے ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ حق تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ایک قیمتی موقع اور خوشی اور تہوار کا دن ملا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عافیت اور خیریت کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچا دیا۔ دوسری بات اس وقت جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا موقع آتا ہے، چاہے عید کا موقع ہو، چاہے بقرعید کا موقع ہو، تو یہ اسلامی عبادت کا دن ہے۔ اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ تحفہ ہے، لیکن ہم یا تو اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے اپنی نمازوں کے اندر بڑی سستی کرتے ہیں، مسجدوں میں حاضری کم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو ایسے موقع پر اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ نماز کسی بھی حال کے اندر معاف نہیں ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے فرائض
زکوٰۃ، روزہ، حج اور نماز کی شکل میں ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ہر فریضے کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو بہت اہمیت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ قیامت کے دن بندوں کی عبادات میں جس عبادت کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر نماز صحیح نکل گئی، یعنی اس سوال کا جواب ہم سے صحیح دے دیا گیا تو آگے کے راستے آسان ہیں، آگے کی منزل آسان ہے، اور اگر اس سوال کے اندر ہماری گاڑی پھنس گئی تو آگے کے مرحلے بھی بڑے مشکل ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کی فضیلت تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، مجھے صرف یہ عرض کرنا تھا کہ ہم ایسے موقع پر مسجد کو بھول جاتے ہیں، نماز سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اپنے تہوار کی خوشی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری پابندی اور زیادہ ہو جانی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں یہ انعام ملا ہے تو ہم اس انعام کا شکریہ اور اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو اللہ سے بہت قریب کر دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ بندے کا سجدہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ سے حد درجہ قریب ہوتا ہے، اور بندے کو اپنے مالک اور خالق کا قرب حاصل ہو جائے، نزدیکی مل جائے، اس سے بڑھ کر اور کون سی دولت ہو سکتی ہے۔ فرض نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے ہم جماعت سے نہیں نماز پڑھ سکے یا گھر میں تنہا بھی نماز نہیں پڑھ سکے، نماز قضا ہو گئی، تو ہمیں جتنا جلد سے جلد ہو سکے اس کے قضا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ فجر چھوٹ گئی یا کوئی نماز چھوٹ گئی تو ہم کوشش یہ کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم اس نماز کی قضا کر لیں، تاکہ ہمارے ذمے نماز کا کوئی فریضہ موت کے وقت باقی نہ رہے۔ موت کب آئے گی، زندگی کا خاتمہ کب ہو جائے گا، یہ کس کو معلوم ہے؟ یہ کون جانتا ہے؟ اس لیے اگر ہماری نمازیں زندگی کی چھوٹی ہوئی ہیں
تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کرنے کی فکر کریں اور کوشش کریں کہ نماز کی قضا ہو جائے۔ جب بہت ایسا ہوا اور دیکھا گیا کہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ان کے اولاد، ان کے ورثہ اگر نیک اور دیندار ہیں تو انہیں فکر ہوتی ہے کہ جانے والے کی اتنی نماز چھوٹ گئی ہے، اس کا کفارہ کیسے ادا ہو۔ بہت یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نماز چھوٹی کتنی ہے، تو شریعت نے اس کا کفارہ رکھا ہے، لیکن یہ کفارہ اصل کا بدل اس طریقے پر نہیں ہو سکتا جس طریقے پر ہم اپنی زندگی میں اپنی نماز خود نہ مکمل کر لیں۔ شریعت نے اس کا کفارہ ایک صدقہ فطر کی مقدار رکھا ہے۔ ایک صدقہ فطر ایک نماز کا بدل ہے، اور اس طریقے پر ایک دن کی 6 نمازیں ہیں وتر کو شامل کر کے، اس لیے کہ اس کی بھی قضا ہے۔ اب ایک صدقہ فطر اگر 50 یا 60 روپیہ ہے تو 350 روپے تقریباً ایک دن کا کفارہ بنتا ہے۔ ہر آدمی کی یہ حیثیت کہاں ہوتی ہے کہ وہ 2 4 6 مہینے یا سال 2 سال کی چھوٹی ہوئی نماز کا کفارہ ادا کر سکے۔ ہم اس کی نوبت ہی کیوں آنے دیں؟ کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں اس کی فکر کریں کہ ہم اپنی بالغ ہونے کے بعد سے، اس لیے کہ فرضیت بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے، بالغ ہونے کے بعد سے اب تک ہماری جو نمازیں کسی وجہ سے چھوٹ گئی، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا اور کوئی سبب ہو جس کی وجہ سے ہماری نمازیں نہ ہو سکیں، تو کم از کم ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں تو فکر بھی نہیں ہے، ہماری پیشانی پر بل بھی نہیں آتا کہ ہم نے کتنے سال اور کتنے مہینوں کی نمازیں چھوٹی ہیں۔ جوانی کے بعد یعنی 15 سال کے بعد آدمی کے مزاج میں ایک آزادی ہوتی ہے، وہ عمر ہی ایسی ہے کہ ابھی تو بڑی لمبی عمر پڑی ہے، پڑھ لیں گے، لیکن عمر جب ڈھلتی ہے، اگر اللہ نے عمر لمبی رکھی ہے تو، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ باپ کے سامنے بیٹے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، بچے بھی چلے جاتے ہیں، بوڑھے موجود ہیں، جوان اولاد رخصت ہو جاتی ہے، یہ سب نظام قدرت ہے۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی بڑی لمبی عمر ہمیں جینا ہے، اب بڑا لمبا موقع ہمیں ملے گا، ہم قضا کر لیں گے۔ دیکھو، ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ چلو ٹھیک ہے بعد میں دوا کر لیں گے، بعد میں علاج کر لیں گے۔ نہیں، بیماری آتی ہے تو ہم فکر مند ہوتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کے لیے، تاکہ ہماری یہ بیماری، ہمارا یہ مرض دور ہو جائے جلد سے جلد۔ تو جسم بیمار ہوا تو جسم کی بیماری کے لیے ہم اتنے فکر مند، اس میں ذرا سی بھی تاخیر اور لیٹ کرنا گوارا نہیں، اور اللہ کا حکم چھوٹتا ہے اور ہماری روح بیمار ہو جاتی ہے، ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے،
ایمان کی روشنی کم ہو جاتی ہے، ہم اپنے اس روحانی بیماری کو دور کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے اگر ہم کوئی ایسا نظام بنا لیں کہ ہمیں روزانہ 2 دن کی چھوٹی ہوئی نماز پڑھنی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اسی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 1 فرض ادا کر لے، 2 فرض ادا کر لے، 2 فرض ادا کرتے ہیں تو 2 دن کی چھوٹی ہوئی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یاد کہاں ہے کہ ہم نے 25 سال کے پہلے یا 20 سال پہلے ہماری کون سی نماز چھوٹی تھی اور کتنی چھوٹی تھی؟ صحیح بات ہے، کہاں ہمیں یاد رہتی ہے یہ باتیں؟ تو علماء نے اس کے لیے بھی ایک شکل بنائی ہے، غور کرو، دماغ لگاؤ اور جتنی یاد آئے اس کو یاد کر کے پڑھنا شروع کر دو۔ ہم اپنی طرف سے اس معاملے میں غفلت اور سستی نہ کریں، اور جب ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ ہم نے 1 سال کے اندر 2 سال کی قضا نماز پڑھ لی، معمول بنا لیجئے اس کو کہ 1 سال میں ہماری 2 سال کی نماز مزید ہو گئی، اب دل مطمئن ہو جائے کہ اب ہماری کوئی چھوٹی ہوئی نماز ایسی نہیں ہے، تو اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ ہمارے بس میں جتنا تھا، جو ہمیں یاد تھی نمازیں چھوٹی ہوئی، ہم نے اپنی طرف سے اسے ادا کر دی، اب اگر کوئی سستی اور غفلت ہوئی ہے اے پروردگار وہ آپ جانتے ہیں، آپ ہمیں درگزر کر دیجیے۔ جب بندہ فکر کرتا ہے اور ہمیں جب فکر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی، اللہ بھی یہ دیکھے گا کہ میرے بندے کو فکر تو ہوئی، احساس تو ہوا، اب اگر اس میں کوئی کمی بیشی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے درگزر فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے روزے کا معاملہ ہے کہ روزے کے اندر بھی اگر ہمارا چھوٹا ہوا روزہ ہے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اگر ہم نے بالغ ہونے کے بعد روزے کی وہ پابندی نہیں کی ہے تو اس کے قضا کرنے کی بھی فکر کی جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ شاید ان کے کچھ روزے فرض ہونے کے بعد چھوٹے ہوں گے، اگر نہیں چھوٹے ہیں کوئی تو یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی قسمت کی بات ہے، لیکن اگر چھوٹے ہوئے ہیں تو ہمیں ان چھوٹے ہوئے فرض روزوں کے قضا کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ہم لوگ یا ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نفلی روزے کا اہتمام کرتے ہیں، شب برات کا روزہ، عید کے بعد کا 6 روزہ، عرفہ کا روزہ، عاشورہ یعنی محرم کے نفلی روزے کا اہتمام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ان خاص دنوں کے اندر نفلی روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنے نفل روزہ کی نیت نہ کریں بلکہ نیت کریں اپنے فرض روزے کے چھوٹنے والے روزے کی۔ اگر ہمارا روزہ چھوٹا ہے تو ہم اپنے فرض والے روزے کی قضا کی نیت کریں، انشاءاللہ فرض روزہ بھی ادا ہو جائے گا اور نفل روزے کا اس تاریخ میں ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ بہت اچھا راستہ اور طریقہ ہے۔ بہرحال اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اپنے ورثاء پر ہمیں اس کا بوجھ نہیں دینا چاہیے
کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے وارثین، ہماری اولادیں اس کی بھرپائی کریں مال کے ذریعے سے، اس لیے کہ فرائض کا تبادلہ فرض کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ کسی کی چھوٹی ہوئی نماز کوئی پڑھ نہیں سکتا، کسی کا چھوٹا ہوا روزہ کوئی رہ نہیں سکتا۔ اب اس کی بھرپائی جو ہوگی اس کا کفارہ مال ہی ہے۔ اگر ایک مسئلہ یہاں سمجھنے کا ہے کہ اگر جانے والے نے اپنے ورثاء کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے اوپر اتنے روزہ کی قضا واجب ہے یا میرے اوپر اتنے نماز کی قضا واجب ہے، ہم نے اتنے دن کی نماز نہیں پڑھی ہے، چاہے وہ مہینے کی ہو، چاہے سال کی ہو، چاہے کئی سال کی ہو۔ اگر جانے والے نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کر دیا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے مال میں سے یعنی میرے ترکے میں سے میرے ان فرائض کا کفارہ دے دینا، تو اب واجب ہو جاتی ہے یہ بات کہ جانے والے کے مال کی تقسیم سے پہلے اتنی رقم کو الگ کر لیا جائے جتنی رقم ان کے کفارے میں ادا ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد ان کا ترکہ تقسیم ہوگا۔ اور ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ جانے والا دنیا سے گیا، اب اس سے کیا مطلب، اب کیا چھوڑ کے گیا ہے، مکان، پیسہ، باغ، زمین، کیا چھوڑ کے گیا ہے، بس اس کے اندر کھینچاتانی شروع، اس کے اندر اختلاف شروع، بھائی بھائی کا اختلاف، بہن بہن کا اختلاف، بھائی بہن کے اندر ناچاکی، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے اور زیادہ کی لالچ رکھتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ یہ ساری چیزیں یعنی ساری وراثت یا سارا ترکہ یہ میرے والد کا ہے، تو کم از کم میرے والد کی نے ہمیں جو یہ وصیت کی ہے کہ ہمارے مال میں سے اتنا 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 میرا چھوٹا ہوا فریضہ ہے، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، یا وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، کہ اگر زندگی میں زکوٰۃ نہیں دے سکا ہے یا دیا ہے تو کم دیا ہے، تو اگر وصیت کر کے گیا ہے تو پہلے اس رقم کو اصل مال میں سے الگ کر دو تاکہ اپنے جانے والے والد کے سر کا بوجھ اتار سکو۔ اب پھر اس کے بعد جو بچتا ہے اس میں ترکے کی تقسیم شریعت کے حکم کے مطابق کی جانی چاہیے۔ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس لیے میں آپ سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی اہمیت ہے۔ اگر جانے والے نے وصیت کر دی کہ میرے مال سے اتنا اتنا ایسے ایسے کرنا، اور ہم نے اس اپنے والد کی وصیت پر عمل نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن وہ تو بری ہو جائیں گے، میرا دامن پکڑ لیا جائے گا، اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہو جائے گی، جانے والا بری ہو جائے گا، یہ کہہ کر کہ پروردگار ہم نے وصیت کیا تھا اور ہم نے اپنے پیچھے ترکہ بھی چھوڑا تھا، ہر چیز کی آسانی تھی، لیکن میرے وارثین نے اس کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے یہاں ہماری گردن پکڑی جائے گی اور ہم سے باز پرس ہوگی۔ اور یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے، اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں ان چیزوں کی طرف توجہ کیجئے، اور فرائض کے اندر غفلت اور لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ بس انہی چند مختصر سی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب العالمین نے ہم سے ایک انتہائی اہم فریضہ
جو قربانی کی شکل میں ہم پر عائد ہوا تھا، اللہ نے امن و عافیت کے ساتھ ہم سے وہ قربانی کرائی ہے۔ اللہ اسے اپنی رحمت سے قبول فرمائے، اور ہم یہ کوشش بھی کریں کہ ہم فرائض کا اہتمام کریں، فرائض کے اندر غفلت نہ برتیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔